کا بھائی محمد کلیم اور ان کے والد کا نام ہے اسماعیل، یہ اڈیکمیٹ کے رہنے والے ہیں۔ یہ ثبوت دے رہا ہوں میں۔ ابو المنافق، تمہارا اصلی چہرہ عوام کے سامنے، ان کا بھائی محمد کلیم، ان کے والد کا نام محمد اسماعیل، اور یہ اڈیکمیٹ کے رہنے والے ہیں، اور ان کے نام کے اوپر 100 ایکڑ زمین جو چنگی چرلے میں ہے، جو سلاٹر ہاؤس چل رہا ہے، یہ وقف لینڈ کو اپنے بھائی کے نام پہ کرا دیا۔ یہ وقف لینڈ کو اپنے بھائی کے نام پر کرا کے اس کو پہلے اس ابو المنافق کی سازش میں آپ کے سامنے پہلے بتا رہا ہوں، سازش کو سمجھیے آپ لوگ۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک شخص کو ابو المنافق کہا، تو یہاں پر میں اس کی تھوڑی سی تشریح کرنا چاہتا ہوں کہ منافق اس کو کہتے ہیں جس کا ظاہر ایک ہوتا ہے اور باطن ایک ہوتا ہے۔ ظاہر زبان سے کچھ کہتا ہے اور اس کا عمل کچھ کرتا ہے، اس کو منافق کہا گیا ہے۔ اور منافقین کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل، جو منافقین ہیں ان کے لیے جہنم کا سب سے آخری حصہ اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ یہ منافق کی جو ہے نا یہ پہچان ہے اور یہ شناخت ہے۔ اور میں صرف ایک مرتبہ میں اس شخص کا نام لوں گا پورے یہ اس بیان میں، اور پھر میں جہاں ابو المنافق کہوں گا آپ لوگ سمجھ جانا کہ یہ ابو المنافق ہے ہمارے وقف بورڈ کا چیئرمین محمد سلیم۔ اور یہ ابو المنافق یہ کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے، ان کی زبان اور ان کا ظاہر کچھ ہے اور ان کا باطن کچھ ہے۔ اور اس کا ثبوت میں آپ کو یہ دیتا ہوا چلوں کہ اگر ان کے تعلق سے ان کی غلطی کو اگر پکڑا جائے اور ان کے تعلق سے بات اچھالا جائے تو فوری یہ مد مخالف سے فوری طور پر یہ مانڈولی کر لیتے ہیں اور سامنے والے کا منہ بند کر دیتے ہیں۔ لوگوں کو خریدنا ان کا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اور کئی ضمیر فروش جو نا ان کے ہاتھ پہ بک بھی چکے ہیں، کئی ضمیر فروش بک بھی چکے ہیں، اور چنانچہ وہ ان کے خلاف کوئی نیوز ڈالنا بھی جو نا پسند نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ معاملہ صاف ہو گیا ہے۔ اور اب چیئرمین محمد سلیم کا ابو المنافق کا میں پورے تلنگانہ کے عوام سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ کبھی اس کا نام نہیں لینا۔ صرف ابو المنافق آپ کہہ دیں گے تو پورے عوام سمجھ جائے گی کہ ہمارے تلنگانہ کا ابو المنافق کون ہے۔ یہ ابو المنافق ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ میں بغیر ایک پیسہ لیے کہ راہ اللہ وقف بورڈ کی خدمت کر رہا ہوں، یہ ان کا دعویٰ ہے، اور میڈیا والے اس کی گواہی بھی دیں گے کہ میں 1 روپیہ نہیں لیتا۔ اب جب تم 1 روپیہ نہیں لیتے تو پھر آپ کو دلالوں کی کیا ضرورت پڑی؟ آپ کو دلالی کرنے، مانڈولی کرنے کے لیے آپ چند منافقوں کو اپنے دفتر میں کیوں رکھے آپ؟ اور پھر ایک منافق کو آپ نے ایسا پالا ہے، اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا، منافق کا مقام منافق کے تعلق سے یہی کہا جا سکتا ہے کہ دل میں ایمان نہیں ہے، جو دوغلا ہے وہ منافق ہے، اور منافق ناپاک ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اس ابو المنافق کے ناپاک جسم سے کہ ناپاک حصے کا خبیث بال جو اس نے اپنے دفتر میں جو ہے نا یہ اس کو جو نا بٹھا رکھا ہے، اور وہ دلالی کر لیتے ہوئے پھرتا ہے، اور یہ ابو المنافق کہتے ہیں کہ میرا ایڈوائزر ہے۔ یہ کون سے قانون سے آپ کے پاس ایڈوائزر کا بھائی محمد کلیم اور ان کے والد کا نام ہے اسماعیل، یہ اڈیکمیٹ کے رہنے والے ہیں۔ یہ ثبوت دے رہا ہوں میں۔ ابو المنافق، تمہارا اصلی چہرہ عوام کے سامنے، ان کا بھائی محمد کلیم، ان کے والد کا نام محمد اسماعیل، اور یہ اڈیکمیٹ کے رہنے والے ہیں، اور ان کے نام کے اوپر 100 ایکڑ زمین جو چنگی چرلے میں ہے، جو سلاٹر ہاؤس چل رہا ہے، یہ وقف لینڈ کو اپنے بھائی کے نام پہ کرا دیا۔ یہ وقف لینڈ کو اپنے بھائی کے نام پر کرا کے اس کو پہلے
اس کی ابو المنافق کی سازش میں آپ کے سامنے پہلے بتا رہا ہوں. سازش کو سمجھیے آپ لوگ. جیسا کہ آپ سے میں کہا کہ 1989 کی گزٹ ہے، یہ 1989 کی یہ گزٹ ہے. تو اس گزٹ میں یہ درگاہ کے تحت کی زمین کا ریکارڈ ہے. اور اس کے بعد میں 1995 میں اور ایک گزٹ تیار ہوئی تو یہ ابو المنافق یہ 1989 کے ریکارڈ کو 95 کے گزٹ میں سے یہ جو نا ہٹا دیا. یہ ہٹا دیا اور 95 کی گزٹ میں اس کا ذکر نہیں ہے. اور یہ گورنمنٹ لینڈ بتا کے اس میں سے 100 ایکڑ اپنے بھائی کے نام پہ کرا لیا ہے. یہ ابو المنافق جو یہ کہتے ہیں کہ میں ایک پیسہ نہیں لیتا. تو اب اس سلاٹر ہاؤس سے ماہانہ کروڑوں روپے یہ کما رہے ہیں. کروڑوں روپے کما رہے ہیں. یہ ایک کیس نہیں ہے. اب 2572 ایکڑ زمین پہ بھی اسی طریقے سے قبضے ہوئے. اور یہ آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، یہ پہلا جو ہے نا ایپیسوڈ ہے یہ. اب یہاں سے ہر 4 دن 5 دن کے بعد میں ایک ایک کاپی ایسی آتے جائیں گی اور ان کی اصلیت آپ کے سامنے آتے جائیں گی. اور ہمارے مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر جناب اکبر الدین اویسی صاحب نے جو اسمبلی میں حکومت تلنگانہ سے جو مطالبہ کیا ہے کہ وقف بورڈ کی جو ہے نا CBCID کے ذریعے سے تحقیقات ہونا چاہیے اور یقیناً ہونا چاہیے. اور جب بھی تحقیقات ہوگی یہ ابو المنافق سلاخوں کے پیچھے ہوگا. یہ ابو المنافق کو سلاخوں کے پیچھے سے کوئی نہیں بچا سکتا. الحمدللہ آج ہمارے فلور لیڈر، ہماری جماعت آج جو ہے نا میدان میں آ گئی ہے ان کے خلاف. اور یقیناً اب یہ اس کی دور جو نا زیادہ جانے والی نہیں ہے. اور اب تمام مسلمانوں سے میری یہ پرزور گزارش ہے، اس کی دور جو نا زیادہ جانے والی نہیں ہے. اور اب تمام مسلمانوں سے میری یہ پرزور گزارش ہے، خواہش ہے کہ اب آپ لوگ اس کے خلاف مہم شروع کیجئے. اب یہ MLC کی سیٹ کے لیے KCR کے ہاتھا پہنا پڑھ کے مسلمانوں کی جائیداد کو ٹیمریز کے نام پر حکومت کے حوالے کرنے کا یہ پورا پلان بنا چکا ہے. ابھی حال ہی میں سینٹر وقت سے بھی کچھ بجٹ آیا تھا، وہ اس بارے میں آپ کو تباہ کر دیے اور ہر معاملے میں 1 کروڑ روپے کماتے ہیں. یہ تو خیر یہ ایک گزٹ آپ کے سامنے رکھا ہوں. اب دوسرے پارٹ کے اندر اور بھی بہت سارے آئیں گے اور ان کی حقیقت اور سامنے آئے گی. اب مسلمانوں سے میری گزارش ہے اس ابو المنافق کے خلاف اے نوجوان بچوں اپنی زبان کھولو، سوشل میڈیا میں یہ مطالبہ کرو کہ ابو المنافق کو کہ یہ منحوس قدم پھر دوبارہ وقف بورڈ میں نہیں آنا، یہ ناپاک قدم دوبارہ وقف بورڈ میں نہیں آنا اور اس کو MLC کی سیٹ نہیں ملنا. یہ مطالبہ کرو. اور اگر حکومت تلنگانہ اس پر ایکشن نہیں لیتی ہے تو پھر ہمارے KCR صاحب، مجھے معلوم ہے آپ لائیو دیکھ رہے ہیں، مجھے بڑے بڑے منسٹر جو ہے نا دیکھ رہے ہیں، KTR صاحب بھی دیکھ رہے ہیں، میں جان رہا ہوں. میں KCR صاحب اور حکومت تلنگانہ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ابھی بھی آپ یہ چمچوں کے رپورٹوں کے اوپر یقین مت کیجیے. آپ مسلمانوں کے جو تکالیف ہے اس کو دیکھیے. اگر آپ نہیں دیکھیں گے اور ایسے منافقوں کے خلاف آپ کارروائی نہیں کریں گے تو پھر حضور آباد کا الیکشن آپ کبھی نہیں جیتیں گے. یہ مسلمانوں کی بددعائیں لگی ہوئی رہیں گی آپ کو. یہ ہماری بددعائیں ہیں آپ کے ساتھ. خدا حافظ.